الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله او كما قال عليه الصلاة والسلام الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ برادران اسلام اور اسلام کے غیور نوجوانوں، آج کی اس مبارک مجلس میں میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبت رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا، جن کی ایک طرف کی جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی عدل و انصاف سے لبریز تھی، تو دوسری طرف ایام طفولیت اور بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرح بے داغ حسین و دلکش تھی، جو یتیم بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے، جن کی ولادت سے پہلے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا، اور جب گھٹنوں چلے تو ماں کی مامتا اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے، جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک، خطرناک اور خوفناک تھا۔ ہر طرف گلیوں میں تلواروں کی جھنکار، گالی گلوچ کی آواز سنائی دیتی۔ اللہ اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتی ہوئی معصوم بچی ابھی زندہ درگور کر دی جاتی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ کی کیا حالت تھی، مکہ کے اندر لوگ کس طریقے سے رہا کرتے تھے کہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، عورتوں کی عزت کو ختم کر دیا کرتے تھے، عورتوں کے پیٹ کو چیر دیا کرتے تھے، اور شرط لگایا کرتے تھے کہ اگر میں تم سے پوچھوں کہ اس بیٹی کے پیٹ میں کیا ہے تو کوئی شرط یہ لگاتا کہ میری طرف سے اس کے اندر بچہ ہے، تو کوئی کہتا کہ بچی ہے، تو اسی شرط پر بیٹی کا بیٹے کے پیٹ کو چیر دیا جاتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسی پر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی تجارت کے لیے نکلا، تجارتی آدمی جب گھر سے نکلا اپنی بیوی سے کہہ کر گیا، اپنی بیوی سے یہ کہہ کر گیا کہ اگر تمہارے یہاں کوئی اولاد ہو، اگر تمہارے یہاں کوئی لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ درگور کر دینا، اس کو زندہ ہی دفن کر دینا، اور اگر تمہارے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کی پال پرش کرنا، اس کو پالنا، اچھے طریقے سے پالنا، اچھے طریقے سے اس کی پرورش کرنا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لڑکی دے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوبصورت بچی دے دیتا ہے۔ بچی کو دیکھتے ہی وہ ماں اتنی نرم ہو جاتی ہے، ماں یہ سوچتی ہے کہ اب میں اس بچی کا کیا کروں، کہ اس کے والد صاحب تو مجھے کہہ کر گئے تھے کہ اس کو تو زندہ دفن کر دینا، اور یہ بچی اتنی خوبصورت، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو پالوں، میں اس کی پرورش کروں، میں اس کو بڑا کروں۔ حالانکہ ادھر اپنے شوہر کا ڈر تھا کہ جب شوہر آئے گا اس کو زندہ ہی دفن کر دے گا، لیکن ماں سوچتی ہے کہ جب اس کا والد آئے گا،
جب اس کا باپ آئے گا تو میں اس کو پڑوسن کے یہاں بھیج دوں گی اور کہہ دوں گی اگر یہ یہاں کھیلتی ہوئی اس کو ملی کہ پڑوسن کی بچی ہے کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ بچی 3 سال کی ہو جاتی ہے، باپ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، گھر کے آنگن میں بچی کھیلتی ہوئی اس کو نظر آتی ہے، دیکھتا ہے اور اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ یہ بچی کس کی ہے؟ تو بیوی کہتی ہے کہ پڑوسن کی ہے اور کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ باپ پوچھتا ہے کہ کتنی خوبصورت یہ بچی ہے، کتنی خوبصورت نیک صالح یہ بچی ہے، دیکھتا رہتا ہے اور اس سے خوش ہوتا رہتا ہے۔ کئی دن جب گزر جاتے ہیں، شام کے وقت میں وہ وہیں رہتی ہے، تو شوہر اس سے پوچھتا ہے کہ جب یہ پڑوسن کی ہے تو اپنے گھر کیوں نہیں گئی؟ تو ماں یہ کہتی ہے کہ اس کا دل یہیں لگتا ہے، یہ رات میں بھی یہیں رہتی ہے، دن میں بھی یہیں رہتی ہے۔ باپ خوش ہوتا ہے کہ کتنی خوبصورت بچی ہے۔ جب کچھ دن گزر جاتے ہیں تو ماں سوچنے لگتی ہے کہ باپ کا دل شاید نرم ہو گیا ہو، اب میں ساری باتیں اس کے باپ کی اس کو بتلا دیتی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے، جب اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس سے کہتی ہے کہ بیٹی تمہاری ہے، تمہارے صحن میں جو بچی کھیل رہی ہے یہ تمہاری ہی بچی ہے۔ تو اتنا سنتے ہی میرے بھائیوں اس کا دل جو نرم تھا وہ غصے میں بھر جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہے، پسینے میں ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، ماتھے کے اندر بل آ جاتے ہیں، پیشانی پہ بل آ جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے میں اس بچی کو دفن کر دوں گا، میں اس بچی کو غرق کر دوں گا، میں اس بچی کو، اس نالائق اولاد کو بالکل دفن کر دوں گا۔ شام کا وقت ہوتا ہے، بچی کو لے کر قبرستان کی طرف نکل جاتا ہے۔ جب نکل جاتا ہے، جس وقت گڑھا کھودتا ہے، بیٹی وہ اتنی معصوم بچی، باپ اس کے دفن کا انتظام کر رہا ہے، اور جب باپ کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے تو بیٹی اس پسینے کو پوچھتی ہے اور باپ سے کہتی ہے، اے میرے والد صاحب، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گی، میں اپنی ذمہ داری خود اٹھا لوں گی، میں تم پر کوئی بوجھ نہیں بنوں گی۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے، اس کا جواب سنیے، باپ کا جواب سنیے۔ باپ کیا کہتا ہے، اس بچی سے کہتا ہے کہ تم میرے گھر کی نحوست ہے، میں تجھے اپنے گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ یہ حالات تھے اس وقت مکہ کے کہ وہ باپ اس کو زندہ درگور کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا کے اندر آتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی عزت دنیا کے اندر نہیں ہوا کرتی تھی، اس کی عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بڑھا دی، اور کہہ دیا کہ جس گھر کے اندر بچی پیدا ہوگی اللہ کی رحمتیں اس کے گھر کے اندر نازل ہوں گی، اللہ کی برکتیں اس گھر کے اندر نازل ہوگی۔ آج بھی ہمارا حال یہی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات پر ہمیں خوش ہونا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے اللہ وہ اچھا کرتا ہے، اللہ ہم سب کے لیے اچھا کرتا ہے، اللہ کسی کے لیے برا نہیں کرتا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ یوم جزا کا مالک ہے، اللہ آخرت کے دن کا مالک ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم اپنے اندر کمی دیکھیں، دوسروں کی کمی کو نہ دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔